جی میں اس وقت موجود ہوں لاہور ہائی کورٹ میں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب بلاک شیر کھوسہ صاحب جو کہ پنجاب بار کونسل کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. آئیے آپ سے ان کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے, کیسے مزاج؟ جی اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں, خیر عافیت ہے؟ جی سر الحمدللہ سر. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کو اسٹار ایشیا کو جو ہے اس کی ایک ہماری لیگل فٹرنیٹی کو آپ کوریج جو ہے وہ میں اکثر دیکھتا ہوں بڑے خوبصورت انداز میں دیتے ہیں اور ہماری جو اچھائیاں ہیں ان کو اجاگر زیادہ کرتے ہیں. اب فلاس بھی ہیں ہم میں, وہ بھی اجاگر کرنے چاہیے, اور وہ ایز اے انسان بھی ایز اے وکیل بھی ہمارا کام ہے کہ جو فلاز ہر انسان میں ہوتے ہیں ان فلاز کو دور کر کے چیزوں کو خوبصورت انداز میں لے کے آگے چلائیں. تھینک یو سو مچ سر. سر سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی کرونا یہ چل رہا ہے, تو اس پینڈیمک میں ایک سینئر لائر کی ڈیتھ ہوئی, تو پنجاب بار کونسل نے, پاکستان بار کونسل نے ان کو ٹوٹلی جو ہے وہ 16,000 روپیہ ان کی جو ہے وہ بیوہ کو دیا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ کوئی اماؤنٹ ہے یا اس میں بہتری آنی چاہیے؟ دیکھیں, یہ آپ بتا رہے ہیں کہ 16,000 دیا ہے, اگر تو 16,000 ان کو دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے, نہ صرف ہمارے اداروں کے لیے بلکہ ہماری حکومت کے لیے بھی. ہمارے حکمران بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی, تو ریاست مدینہ کی جب آپ بات کرتے ہیں میں بہت احترام کرتا ہوں. جب ریاست مدینہ کا ذکر آتا ہے تو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کے بعد تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہے نا کوئی کہ آپ احترام عزت کیوں نہ کریں. ہم اپنے وزیر اعظم کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, اور یہ میرا خیال ہے کہ ان کو موقع ملا ہے کہ وہ ایک مسیحا بن سکتے ہیں اس قوم کے لیے. نہیں ہے پیسے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں تک چل کے جائیں. آپ ایک غریب پھٹے ریڑے والے کے پاس چل کے جائیں, ایک رنگ والے کے پاس چل کے جائیں, اس کو سینے سے لگائیں, اس کا درد اور دکھ محسوس کریں, اس کا رونا محسوس کریں. جب آپ وہ محسوس کریں گے اس کو کہیں گے یار غریب ملک ہیں ہم, ہمارے پاس نہیں ہے اتنے پیسے, میں پر تیرے ساتھ ہوں. آپ یقین کریں کہ اللہ پاک وعدہ کرتے ہیں قرآن پاک میں کہ جب تو میری مخلوق کے ساتھ محبت اور عشق کرے گا تو تیرا رب چھپے خزانوں سے تیری مدد کرے گا. تو میں کیا سمجھتا ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ آپ کو لائف تھریٹ ہے, او بھائی لائف تھریٹ کیا گن مین اس جو اسرائیل آ کے روح قبض کرتا ہے, کیا وہ آپ کے سیکیورٹی گن مین بچا سکتے ہیں؟ یار جب تک زندہ ہو, اللہ پاک نے انسان کو انسان کے لیے بنایا ہے, بہترین شیطان کی صورت انسان اختیار کرتا ہے, بہترین فرشتے کی صورت انسان اختیار کرتا ہے. اداروں کو فنڈز دو, چاہے وہ پاکستان بار ہے, کیونکہ ہماری جو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جہاں پہ پیسے ہوتے ہیں فنڈز ہوتے ہیں وہ پنجاب بار ہے. تو ان کو چاہیے کہ تمام تر ایسوسیشن, جس طرح لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہو گئی, ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہو گئی, پنجاب بار اس کی جو مین جو اس کی باڈی ہے, جو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے وہ پنجاب بار ہے, تمام ہائی کورٹس کی, تمام ڈسٹرکٹ کورٹس کی, تمام تحصیل کورٹس کی. تو ان کو فنڈز دیں, اور وہ فنڈز تاکہ کوئی وکیل صاحب اگر فوت ہوتے ہیں تو یہ احساس کرنا چاہیے خدایا 16,000 تو ایک دن کا ان کا شاید خرچہ ہو فیملی کا, تو ہمیں مل کر اس قوم کے لیے قربانی دینی ہے. ہمیں مل کے, تمام اداروں نے مل کے, ہماری لوئرز کمیونٹی نے بھی, ڈاکٹرز کمیونٹی نے بھی, بیوروکریٹک کمیونٹی نے بھی, ہماری جوڈیشری نے بھی مل کے اس کووڈ سے ہم لڑ سکتے ہیں. ہم تنہا ہو کر بالکل نہیں لڑ سکتے. سر پنجاب بار کونسل نے بھی جو ہے اس میں کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کیا, کوئی ہیلپ نہیں کی ان کی, آپ ان سے سیٹسفائی ہیں؟ دیکھیں پنجاب بار کو کچھ فنڈز دیے گئے تھے, کچھ ہائی کورٹ بار کو فنڈز دیے گئے تھے جو گورنمنٹ نے دیے. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر 50,000 اپلیکیشن آ گئی ہے یا 40,000 آ گئی ہے, تو اب ملٹی پلائی فنڈ کو کریں تو وہ 4,000 یا 5,000 پر لائر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. تو کیا 4 اور 5,000 میں اس کا گھر چلے گا؟ میں نے پہلے بھی بارہا یہ بات مختلف چینلز پہ کہی ہے کہ اس وقت ہمارے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ جس طرح آپ
स्टाइपेंड देते हैं MBBS के जो हाउस चॉबियंस होते हैं, उसी शक्ल में जब तक ये कोविड चल रहा है, आप देख लें, अगर किसी वकील के पास गाड़ी है, कोठी है अपनी, तो उसको आप बिल्कुल मत दें। अगर कोई वकील किराए पे है बेचारा, उसके पास अपनी गाड़ी भी नहीं है और उसने बच्चों की फीसें भी देनी है, सब कुछ देना, तो एटलीस्ट मिनिमम मैं कह रहा हूं, शायद इसमें भी कुछ ना बने, लेकिन एक गवर्नमेंट की तरफ से गुड जेस्चर जाएगा, उसको 25,000 रुपया जब तक ये कोविड है उसको दें। एक रंग वाले को भी दें, एक रेडी वाले को भी दें। अल्लाह आपकी खुद इमदाद करेगा, अल्लाह पाक आपको खुद पैसे दे देगा। अल्लाह कहता है इनिशिएटिव तो लो। सर, पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक अमेंडमेंट की, लाहौर जो है लाहौर हाई कोर्ट ने उसको जो है स्ट्रक आउट कर दिया, तो क्या सर ये ठीक है कि मेन बॉडी या आप कह लेंगे मेन फेस जो है वो आपका एक अमेंडमेंट करता है और आप उसको स्ट्रक आउट किया है, तो क्या उनका फैसला गलत है? उन्हें सोच समझ कर डिसीजन लेने चाहिए। जो लोग आप कहेंगे लाहौर हाई कोर्ट की बॉडी है, पंजाब बार काउंसिल के लोग हैं, क्या इनको एतमाद में लेके अमेंडमेंट करनी चाहिए थी? इसकी क्या वजह है? देखिए उमर, आपने बड़ा ये दिस इज व्हाट हम कहते होते हैं, कानूनी लफ्ज़ है बर्निंग क्वेश्चन। ये एक बर्निंग क्वेश्चन आपने पूछा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी सोच है, जिस पे मैंने अपना मेरे लिए बहुत काबिल, मैंने कभी ज़िंदगी में दो चीज़ें तसव्वुर नहीं की, और मैं ये पैगाम अपने यंग लॉयर्स को भी देना चाहता हूँ आपके चैनल के तवा से, कि आप हमेशा अपने से जूनियर के साथ ऐसा सलूक रखें कि इश्क और प्यार और मोहब्बत का रखें, जैसे अपनी औलाद से रखें। भाई फिर शरीका आ जाता है, भाई का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगा, औलाद के साथ करते हैं। औलाद में शरीका कोई नहीं होता। और इन द मीन वाइल जूनियर को भी ये सोचना चाहिए कि ये जो प्यार इश्क कर रहा है मेरे से, इसकी कोई मजबूरी नहीं है। यहां पर मजबूरी समझ के चीजों को नेगेटिव लेके उसको दूसरे अंदाज में परसीव कर लिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है और नहीं करना चाहिए। और सीनियर की ऐसे इज्जत करो, मैं आज तक करता हूं, कि जैसे अपने बाप की करते हो। अपने बाप के खिलाफ कोई बात नहीं सुनो। जब तक ये रिश्ता नहीं कायम होगा, ना सीनियर सिखा सकेगा, ना जूनियर सीख सकेगा। अलमिया ये है कि हमने जूनियर को, ये हमारा फॉल्ट है, जूनियर का नहीं है, हमने जूनियर को भिखारी बना दिया है। हमने उसको इलेक्शन तक महदूद कर दिया है कि यार तू इलेक्शन लड़ना है, तेन महीने का 20,000 रुपया देना, मैं तेन मैं 25,000 रुपया महीने का देना है। ओ भाई, जब वो 20-25 हजार तुमने सिर्फ उसको कैंपेन पे लगाना है, तो उसने सीखना क्या है? फिर आप कहते हैं कि मशरूम ग्रोथ आ गई है, फिर आप कहते हैं कि ये इस वकील जो है ये वकालत के ट्रैक पे नहीं जा रहा। ओ भाई, कसूर सीनियर का है, ये आपका कसूर है। आपने अपने बेटे को या अपनी बेटी को आप कहेंगे वो कुछ ना सीख, 20,000 रुपया फाड़ते चल कैंपेन कर, नेवर नेवर। आप उसको कहेंगे बेटा पहले अच्छा वकील बन, क्योंकि इस प्रोफेशन में जो हमने सीखा अपने बड़ों से, अपने वालिदैन से, हमने ये सीखा कि ये प्रोफेशनल काम सबसे पहले है, सियासत बाद में है। सियासत हिस्सा है इस प्रोफेशन का, ना कि इस प्रोफेशन को सियासत बना लिया जाए। सो ये बहुत खतरनाक और डेंजरस जोन में हम जा चुके हैं। हमने सियासत को वकालत बना लिया है, जिससे हमने इस यंगस्टर को, ये बिल्कुल गयूर है, ये बेकारी नहीं है यंगस्टर, ये यंगस्टर बिल्कुल बेकारी नहीं है, ये बड़ा गयूर है, बड़ा गैरतमंद है, बड़ा विजिलेंट है, बड़ा मेहनती है। इसकी मेहनत को हमने उजागर करना है, हमने आगे लेके चलना है। ये बार काउंसिल्स में हमने इनको ग्रूमिंग देनी है, हमने सेशंस रखने हैं, हमने ट्रेनिंग्स देनी है, जो अनफॉर्चुनेटली शायद हम नहीं कर सके। अमेंडमेंट की बात, बिल्कुल अमेंडमेंट होनी चाहिए। मैं बिल्कुल उस हर अमेंडमेंट के हक में हूं जो आईने पाकिस्तान से तसादम नहीं रखती, जो कुरान और सुन्नत से, अल्लाह के निजाम से वो मुखालफत नहीं रखती,
اب آپ دیکھیں امینڈمنٹ جو انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ 2 سال تک تم ووٹ نہیں ڈال سکتے, لیکن 2 سال تک تم لائسنس تمہیں پنجاب بار ایشو کر دے گی, تمہیں پنجاب بار لائسنس کے بعد تمہیں اتھارٹی مل جائے گی کہ یو کین پلیڈ, یو کین پروسیڈ, you can submit yourself before the court of law in the shape of your power of attorney. You can be a complainant in a case, you can be accused counsel in a case, you can be plaintiff in a civil suit, you can be a defendant in a civil suit, you can proceed in all courts except high court and supreme court. You are eligible. اب یہاں پہ تھوڑا سا کاما لگائیں. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جو 18 سال کا بچہ ہے وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. بچہ ہے, یہ مائنڈ میچور نہیں ہے ابھی, اس کا ڈگری نہیں ہے اس کے ہاتھ میں, پر آپ نے اس کو کہا کہ تم اپنا ایم پی اے ایم این اے چن سکتے ہو اپنا ووٹ ڈال کے. ایک تو یہ آئین پاکستان کے تصادم ہو گئی, شک پاکستان بار کونسل نے جو کی, ٹھیک ہے. اچھا, یہ دین اور مذہب کے بھی منافی ہے, کیونکہ جب آپ کو رائٹ, آپ کی میچورٹی آتی ہے, جب آپ نے ڈگری لے لی ہے, آپ قانون دان ہو, آپ کی ڈیفینیشن ہے ایز پر لیگل بار کاؤنسلز ایکٹ آفیسر آف دا کورٹ, کہ اس عدالت کا یہ آفیسر ہے, وکیل پیش ہو رہا ہے, لرنڈ کاؤنسل. تو آپ نے اس لرنڈ کاؤنسل کو تمام تر لیگل رائٹس دے کے آپ نے کہا پر تو انکمپیٹنٹ ہے, 2 سال تو ووٹ نہیں دے سکتا. میں نے ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں, میرے لیے بہت قابل احترام ہے پاکستان بار کونسل کے ممبر, میرے لیے بہت قابل احترام ہے پنجاب بار کی کونسل, میرے لیے ہر وکیل بہت قابل احترام ہے, چاہے وہ مجھے پسند کرے نہ کرے. میرا کام ہے, میرے رب کا حکم ہے کہ تیرا کام ہے مسکراتے رہنا, تیرا کام ہے پازیٹیوٹی سپریڈ کرنا, تیرا کام ہے لوگوں کو بغیر جانے, بغیر پہچانے, بغیر ان کی ذات پات دیکھتے ہوئے, بغیر ان کے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ غریب گھر کا بچہ ہے, یہ غریب گھر کی بچی ہے, تمہارا کام ہے کہ امانتاً جو رب کعبہ نے, اللہ نے, آل رسول نے اپنے ان کی دعاؤں کے صدقے جو آپ کو دیا ہے, چاہے وہ علم ہے, چاہے وہ رزق ہے, چاہے وہ شہرت ہے, چاہے وہ عہدہ ہے, تم نے ڈسپرس کرنا ہے, اس کو آگے پہنچانا ہے. تو اگر اسی طرح شاید مجھ سے اچھا بھی کوئی اوپینین دے سکے, میری یہ رائے ہے, غلط ہو سکتی ہے, کوئی اتفاق کرے نہ کرے, کوئی اس کو یہ کہے کہ سیاست کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے. میں ہمیشہ یہاں پہ اللہ نے ہمیں اپنے نور سے پیدا کیا ہے, جو یہ سوچ لے کہ اللہ نے ہمیں نور سے پیدا کیا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کام کرے جو سچ ہے, جو حقیقت ہے, اور جو آپ کے لیے بہترین ہے, تاکہ اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی اور اپنے گھر میں بھی رات کو سوئیں آنکھیں بند کر کے یہ سکون ہو کہ یا اللہ آج میں نے کوئی اچھا کام تیری مخلوق کے لیے کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بار کونسل کی جو انہوں نے امینڈمنٹ کی تھی 175 یہ جو تھی, یہ بالکل غلط تھی. یہ اخلاقیات سے بھی جو ہے وہ دامن اس کا ہاتھ سے چلا گیا تھا, یہ آئین پاکستان کے بھی خلاف تھا, یہ ہر اس وکیل کی جو ایک آپ یہ کہہ لیں انسلٹ تھی, جس کو آپ نے کہا کہ پیش ہو سکتے ہو پر ووٹ نہیں ڈال سکتے. لیکن جہاں پہ دوسری بات رہ گئی کہ تھوڑا چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے. دیکھیں میرے گھر میں میرے والد صاحب نے مجھ پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے, ٹھیک ہے. گھر کا سربراہ ہوتا ہے باپ, وکیلوں کا سربراہ ہے پنجاب بار, اس کا سربراہ ہے پاکستان بار, ٹھیک ہے. اب ان سربراہوں نے اپنی اولاد کا خیال بھی تو رکھنا ہے نا, اولاد کو تکلیف آتی ہے خیال رکھنا ہے, اولاد لڑتی ہے اس کو منع کرنا, یہ کام نہیں کرنا. تو کچھ رولز بھی ہونے چاہیے, کچھ باؤنڈریز بھی ہمیں رکھنی چاہیے تاکہ ہم لڑیں نہ, ہم عدالتوں میں بائیکاٹ نہ کریں. دیکھیں وہ جو جج سامنے بیٹھا ہے وہ ادھر تھا, پہلے وکیل تھا, اس کو گالی مت دیں. ہم جب گالی دیتے ہیں معاشرے میں کوئی ویڈیوز ایسی چلتی ہیں, یا ہمارے کچھ دوست بھائی ہمارے کمیونٹی کے وہ کوئی ایسی ویڈیوز فنی بناتے ہیں کہ وہ جج بیٹھا ہے, یہ وکیل ہے, یہ کلائنٹ کو مار رہے ہیں, یہ فلاں کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. ہمارے اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ جو چیز انتشار پھیلائے وہ کام مت کرو, بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ زیادہ سچ بھی اگر انتشار پھیلاتا ہے تو وہ بھی مت اسپیل آؤٹ کرو, اتنا بولو جتنی ضرورت ہے. کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے ہمارا جو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک، کیونکہ قرآن پاک اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ پہ نازل ہوا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا یا جو آگے ہے وہ سب سنت ہے. تو اس لیے ہمیں تھوڑی سی باؤنڈریز بھی رکھنی چاہیے. اگر کوئی لاز امینڈمنٹس کرنی ہے تو پنجاب بار سے کنسلٹ کرے، پاکستان بار. پنجاب بار کیونکہ الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں، جو آپ کے صدور ہیں، جو آپ کے ہائی کورٹ کے یا ضلعی یا ڈسٹرکٹ بارز کے، ان کو اعتماد میں لیں، کچھ سینئرز کو اعتماد میں لیں، انہیں کہیں یہ ہم کرنا چاہتے ہیں، دس از دا نیڈ آف دا ٹائم. تو کیسے کریں؟ یقین کریں کبھی یہ نوبت نہیں آئے گی کہ یہ شرمندگی نہیں ہوگی کہ پاکستان بار کی امینڈمنٹس کوئی بھی کورٹ سٹرک ڈاؤن کرے یا کل کو ان کو واپس لینی پڑے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خدا صاحب کائنڈلی یہ بتائیں کہ 3 ایئرس پروگرام بند کر دیا گیا، اب صرف بی ایس آنرز ہی ہو رہا ہے، 5 ایئرس پروگرام ہو رہا ہے، تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں ہم نے یہ یہاں پہ ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوتے رہے، سپریم کورٹ میں بھی، یہ 3 سال 5 سال والا، کیونکہ اس میں ایشو یہ آ رہا تھا کہ بہت زیادہ جو کالجز تھے، کچھ ایسے کالجز تھے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، اور وہ یہ کرتے تھے کہ انہوں نے ایک بلڈنگ ادھر لی ہے، ایک بلڈنگ ادھر لی ہوئی ہے، ایک ساہیوال میں ہے، ایک ملتان میں ہے، ایک جامپور میں، ایک راجن پور میں، ایفیلیٹڈ فرام پنجاب یونیورسٹی. دوز لا کالجز نیور ایگزسٹڈ، دے ور اونلی ان پیپرز. تو ہم نے کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر کرنے کے لیے، اور ہماری سپریم کورٹ نے بھی، ہم نے تو اسسٹنس دی، اچھا کام کیا سپریم کورٹ نے، وی اپریشیٹ. ٹھیک ہے، جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ تھا، بہت اچھا کام کیا، اور وہ ہمیشہ سے میں تو ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ ہی از این ایجوکیشنسٹ. انہوں نے ہمیشہ ایجوکیشن کے لیے بہترین جو کر سکتے ہیں وہ کیا ہے. تو وہ 5 سال والا لا بالکل ٹھیک ہے کہ جس نے لا کرنا ہے، ایف اے کا اسٹوڈنٹ ہے یا ایف ایس سی کی ہے، اگر وہ لا کرنا چاہتا ہے تو 5 سال کا لا کرے گا. ہاں ایک میرا اس میں ضرور اختلاف ہے کہ 5 سال کے لا میں انہیں سبجیکٹس کو ذرا چوز کر لینا چاہیے، بیکاز عربی رکھی ہوئی ہے اور سبجیکٹس ایسے رکھے ہوئے ہیں. اٹ شوڈ بی آل کمپلیٹ لا سبجیکٹس، وہ ضرور یہ کریں. لیکن 5 سال کا لا بالکل ٹھیک ہے. ایک بچہ جس نے مائنڈ بنا، جس طرح ایم بی بی ایس والا ایف ایس سی میں یعنی کہ 12ویں جماعت سے آگے چلتا ہے، 5 سال کا میڈیکل کرتا ہے، اسی طرح یہ بھی 5 سال کا کرے گا. اب اس کو 5 سال کے کرنے کے بعد اسٹائپنڈ دیتی ہے گورنمنٹ، اس کو کیوں نہیں دیتی؟ سو دس از ان وائلیشن آف آرٹیکل 25. ہر کام یار ریٹ میں کرنا ہے، خدایا کچھ خود بھی کر لو. کھوسا صاحب کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ جو وکلا اور جج صاحبان کے تعلق کتنا ضروری ہے، بار اینڈ بینچ کا کمبینیشن کتنا ضروری ہے تاکہ عام عوام کو، غریب طبقے کو بھی انصاف مل سکے. ابھی ریسنٹلی ایک کیس ہوا کہ 6 دن کی سزا سنائی تھی جج صاحب نے، اور انہوں نے جو ہے وہ ریٹ کی اور اس کا رزلٹ ماشاءاللہ 6 سال بعد آیا. تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم وکلا اور جوڈیشری ایگزیکٹلی یہ ایک ہی گاڑی ہے. وی ڈونٹ تھنک اٹس اے ڈفرنٹ کار. 2 ٹائر اتار دیں تو گاڑی نہیں چلے گی. 2 ٹائر اگلے ہیں، 2 ٹائر پچھلے ہیں. ہمارے بغیر دے ول سیز ٹو ورک. ہم ان کے بغیر وی ول سیز ٹو ورک. یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جب جج بن جاتے ہیں تو بالکل الوف ہو جاتے ہیں لائر سے. وہ صرف صدور کو، ممبرز کو ملتے ہیں. ایبسلیوٹلی رانگ، ایبسلیوٹلی رانگ. میں نے پہلے بھی اس میں کئی دفعہ ایڈوائس دے چکا ہوں، اور اگر اللہ پاک نے کوئی موقع دیا، ضروری نہیں ہے کہ عہدہ لے کے ہی آپ کرو، اچھے کام آپ ویسے بھی کر سکتے ہو. لیکن بدقسمتی ہے عہدہ نہ ہو تو آپ کو وہ کہتے ہیں یار عہدے دار آپ کے وہ ہیں جو خاموش بیٹھے ہوئے، اب ان کو بلوانے کے لیے چابی نہیں دی جا سکتی. ضمیر جگانے کے لیے کسی کو تھپڑ نہیں مارا جاتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی کا ضمیر سویا ہوا ہے، اچھے کام کر رہے ہوں گے، کیے بھی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کانفرنسز کرانی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ایک دوسرے کو برین سٹارم کرنا چاہیے. لائرز کو جوڈیشل اکیڈمی ہے یہاں پہ، پنجاب بار ہے وہاں پہ، ہمیں ہر ہفتے ایک آدھا جج جو ہے وہ وہاں پر آئے، وہاں پر آ کے اسپیچ کرے، رول آف لا کے بارے میں بتائے، ہمیں فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں بتائے. ہم وہ ینگسٹر جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یار میں تو بالکل لیفٹ اوور ہو گیا ہوں، وہ اپنائیت فیل کرے گا.
کبھی ہائی کورٹ کے جج صاحب آ گئے, کبھی سپریم کورٹ کے آ گئے, کبھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج آ گئے, کبھی سینئر سول جج آ گئے. تو یہ جو گیپ ہے نا, یہ ختم ہو جائے گا, اور وہ بھی ختم ہو جائے گا کہ یہ عہدے داروں کو یا شکل دیکھ کے ریلیف دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ختم کرنا بہت ضروری ہے. تیسرا جو آپ نے پوچھا کہ جسٹس ڈیلے, جسٹس ڈینائڈ, تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ایسے کئی مقدمات ہیں جو 18 سال بعد جا کے بندہ ریلیز ہوتا ہے. آپ یورپ کے, لنڈن کے, وہاں کے لاز دیکھ لیں. میں کمیونٹی ویلفیئر اتاشی ود اسٹیٹس آف امبیسڈر رہا ہوں, ویلفیئر ونگ ہیڈ کر رہا تھا, ہیونگ دا ریڈ پاسپورٹ. تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ ہینیس سے ہینیس کرائم والا بندہ بھی بیل پہ باہر ہوتا تھا, لیکن اس ٹیریٹری کی جورسڈکشن اس پہ لگا دی جاتی تھی تھرو کمپیوٹر, کہ وہ کہیں پہ بھی جائے گا, اگر باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہیں پہ روک لیں گے کہ یو کی ناٹ لیو دا اسٹیشن. تو یہاں پہ 18 سال, 10 سال, 6 سال, 4 سال آپ ایک بندے کو جیل میں پھینک دیتے ہو, پھر کہتے ہو تو بری ہیں, تو اس کے 4 سال کا حساب آپ نے دینا ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے قاضی کو وہ اختیار دیے ہیں جو میرے اختیار ہیں. مطلب کہ اللہ نے اپنے اختیارات قاضی کو دے دیے, چاہے وہ سول جج ہے, چاہے وہ ہائی کورٹ کا جج ہے, چاہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہے, چاہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے. مطلب یہ کہ میری ایز این آفیسر آف دا کورٹ وکیل کی نالائکی کی وجہ سے, کم عقلی کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے اگر کسی کلائنٹ کا نقصان ہو گیا ہے یا میں صحیح ریپریزنٹیشن نہیں کر سکا, تو میں تو قیامت کے روز آن دا ڈومز ڈے اللہ سے معافی مانگوں گا, یا اللہ مجھے معاف کر دے, میری کم عقلی تھی, میری سوچ ہی اتنی تھی جو میں نے کیا. لیکن اگر قاضی نے, جو جج ہوتا ہے, چاہے سول جج ہے, چاہے ہائی کورٹ کا, چاہے سپریم کورٹ, اگر اس نے انصاف نہ کیا, رحم نہ کیا, تو اس کی پکڑ ہو جانی ہے, اس کی جان نہیں چھٹنی. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ عوام کا درد دکھ جب تک نہیں رکھیں گے تب تک نہ انصاف کر سکیں گے, نہ فیصلہ دے سکیں گے. کھوسا صاحب کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ کرونا نے بڑا افیکٹ کیا ورلڈ وائڈ. یو ایس اے میں آن لائن جو سارے سسٹم چلتے رہے جوڈیشری کے, تو یہاں پہ پاکستان میں اس طرح کا کوئی سسٹم, یا کس طرح سے ہم اس کو چلا رہے ہیں سسٹم کو؟ دیکھیں, گزارش ہے کہ جوڈیشری ہماری یا کوئی بھی ادارہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اسٹیٹ پہ. یہ پیسے اسٹیٹ نے دینے ہیں کہ اس کو آن لائن کر لیا جائے, کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کا کیس ہے تو آپ آن لائن اس کی بحث کر لیں, وہ ٹائم آپ کا اسکیڈول آ جائے کہ آپ نے اتنے بجے آن لائن آنا ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ بہت آسان کام ہے, یہ ہو سکتا ہے, اٹ از ڈویبل. لیکن پیسے کون لگائے, وہ لگانے کو یہاں پہ کوئی تیار نہیں. کھوسا صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے ینگ لائرز کو, اور اسپیشلی جو ہے پاکستان کی عوام کو, اپنے جو ہے اس توسل سے اسٹار ایشیا نیوز؟ 2-3 باتیں میں آپ کو کرنا چاہوں گا. کہ نمبر 1, یہ میں اپنے آپ کو اپنا پہلے بتا دوں کہ میں ایک بڑا ادنا سا آدمی ہوں. اللہ پاک نے ہمیشہ اپنے حبیب اور آل رسول کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم مجھ جیسے حقیر, مجھ جیسے فقیر شخص پر ہمیشہ کرم کیا. اور ہمیشہ میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اللہ کے رسول کے, آل رسول کا جو پیغام ہے اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. اللہ پاک نے ایک زندگی دی ہے. میں آپ سب کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں, پوری عوام کو, پورے پاکستان کو, ہماری بیوروکریسی کو, ہماری فوج کو, ہماری عدلیہ کو, ایک پھٹے والے کو, ایک رنگ والے کو, ایک وہ جو بیچارہ درویش ہے, اللہ کا ولی ہے, ایک زندگی ملی ہے. نماز, حج, روزہ, زکوٰۃ, خیرات, یہ اللہ کا اور آپ کا اپنا مسئلہ ہے. اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ میری عوام کے لیے تو نے کیا کیا, میری مخلوق کے لیے تو نے کیا کیا. جی, اس کی مثال نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنڈکٹ, ان کی زندگی, انہوں نے جس طرح مقام ملتزم حجر اسود کے درمیان سینہ لگا کے اپنی امت کے لیے روتے تھے اور زارو قطار روتے تھے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اللہ نے رب کعبہ نے عشق کیا اور یہ کہا, اے جنو انسس محمد
اس کی آل پر ایسے درود سلام بھیج جیسے کہ رب بھیجتا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بغیر روئے نہ سنتے؟ وہ رونا صرف اس لیے تھا ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم بھی ایک دوسرے کے لیے رو، تم بھی ایک دوسرے کا درد رکھو، تم بھی ایک دوسرے کی خدمت کرو، تم بھی ایک دوسرے سے عشق کرو، تم بھی ایک دوسرے سے محبت کرو، تم بھی ایک دوسرے کا خیال رکھو، اخلاقی طور پہ رکھو، اچھا مشورہ دینے پہ رکھو۔ جو تمہاری حیثیت ہے مالی طور پہ، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے، تمہارا خدا تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ یہ وقت ہے کہ اگر یہ ڈیزیز کسی ملک کی طرف سے آئی ہے یا جیسے بھی آئی ہے، اب یہ خدا کا عذاب ہے، اور یہ خدا کا عذاب وجہ سے آتا ہے، اور وہ جاتا بھی وجہ سے ہے۔ اگر آج ایک اچھی وجہ کریٹ کر لی ٹو اسٹینڈ ود دا پیپل آف اللہ، بغیر دیکھے کہ یہ بیوروکریٹ ہے اس سے جاری لگ جائے گی، ایم این اے اس سے جاری لگ جائے گی، ہائی کورٹ کے جج اس سے جاری لگ جائے گی، کبھی یہ سوچیں اللہ سے جاری لگانے کا بہترین ٹائم ہے۔ I feel in pride in saying کہ اللہ سے اگر میری جاری لگ گئی تو مجھے کسی جج کی، بیوروکریٹ کی، فوجی کی جاری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب نے ایک ہو کر اس وقت اپنی قوم کے لیے، عوام کے لیے، اپنی ڈاکٹرز کے لیے، اپنے بیوروکریٹس کے لیے، اپنے وکیلوں کے لیے، اپنے غریب بھائی بہنوں کے لیے، سب کے لیے سوچنا ہے اور اس سوچ پر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اللہ پاک اتنا راضی ہو جائیں گے کہ آپ کو اتنی ترقی، عزت، ہر چیز ملے گی کہ آپ کے تصور سے بھی باہر ہے۔ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، پاکستان زندہ باد، وکلا اتحاد زندہ باد۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر، اور ہم سب کو اللہ پاک ہمیشہ گائیڈ کرتا رہے اپنی مخلوق کی خدمت اور اس سے پیار کرنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ کھوسا صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ عوام کی خدمت، غریب کی خدمت بہت ضروری ہے، اور یہی انسانیت ہے۔ اور انہوں نے ایک کوشچن پہ یہ آنسر کیا کہ پاکستان بار کونسل کو چاہیے کہ جو لاہور بار کونسل ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے، ڈویژنل لیول کے لوگ ہیں، ان کو جو ہے اپنے اعتماد میں لیں اور پھر فیصلہ کریں۔ جی ارشاد باری تعالی، بے شک اللہ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور فحاشی، ناپسندیدہ کاموں اور